کہ کچھ لوگ آخری چہارشنبہ مناتے ہیں، کیا آخری چہارشنبہ منایا جا سکتا ہے؟ ایک سوال ہے جی۔ آخری چہارشنبہ یعنی سفر کا مہینہ، یہ ابھی جو مہینہ گزر رہا ہے یہ سفر کا مہینہ ہے۔ محرم اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ تو سفر کے مہینے کی آخری چہارشنبے کے متعلق انہوں نے بہت مختصر لکھا ہے۔ عام طور سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آخری چہارشنبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا، تو لوگ آخری چہارشنبے کو یعنی سفر کی آخری چہارشنبے کو گھروں میں غسل کرتے ہیں اور گھروں سے باہر پارکوں میں باغوں میں جا کر ہریالی پر بیٹھتے ہیں، ہریالی کھندلتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، میلہ مناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ اور یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں کبھی کوئی منانے کی بات ہی نہیں ہے جی۔ عید منانے کی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور سے عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، تو کہاں عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ پارکوں میں جاؤ، باغوں میں جاؤ اور جا کے میلہ مناؤ جی؟ یہ تو عید میں بھی نہیں کہا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی دن منانے کا نہیں ہے، اس لیے منانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ رہی دوسری بات یہ کہ آخری چہارشنبے کو یہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا، یہ غلط بات ہے۔ سیرت کی بہت ساری کتابوں میں، سیرت ابن ہشام میں اور سیرت مصطفیٰ میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اسد الغابہ جو حضرات صحابہ کے تذکرے میں ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت بیان کی گئی ہے۔ اس طرح سے بہت ساری سیرت کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کی آخری بدھ کی رات، ماہ سفر کی آخری بدھ کی رات یعنی سن 11 ہجری کو، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 28 یا 27 یا 28 سفر تھا جی، 28 سفر کی رات، 28 سفر کی رات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام ابو مویہیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں جگایا، اور جگا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بقی جانا ہے۔ بقی الغرقد یعنی مدینہ طیبہ سے، مسجد نبوی سے لگا ہوا قبرستان جہاں بہت سارے صحابہ مدفون تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام ابو مویہیہ کے ساتھ میں بقی غرقد قبرستان تشریف لے گئے، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ پھر آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ کو بخار ہو گیا اور سر کا درد ہو گیا، یعنی بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے ہیں۔ اور چونکہ یہ 28 سفر اس روایت سے پتہ چلتا ہے، تو 28 سفر سے تقریباً 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور 13 دن بیمار رہنے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو وصال ہو گیا اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ابتدائے ربیع الاول میں آپ بیمار ہوئے، لیکن بہت ساری سیرت کی کتابوں کے اندر ابتدائے ربیع الاول ہی ہے بالکل، وہ یعنی سفر کے بالکل آخری 2 دن رہ گئے تھے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے آخری 2 دن جب باقی تھے
تو بدھ کی رات تھی، وہ بدھ کی رات میں آپ گئے، رات چونکہ پہلے آتی ہے تو آپ رات میں گئے بقیع غرقد قبرستان، دوسرے دن بدھ کو چہارشنبے کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا درد اور بخار آیا، اور آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہ کر آپ علیہ السلام کا 12 ربیع الاول کو وصال ہوا۔ یہ بہت ساری سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے، ملتی ہے، تو ان روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو آخری چہارشنبے کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ آخری چہارشنبے کو بیمار ہوئے ہیں، اور آپ بیمار ہو کر پھر اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہود یا کوئی اور جن کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خوشی ہوئی ہے، انہوں نے سیر سپاٹے کا پروگرام بنا دیا اور خوشی کے منانے کی ایک اس طرح سے ایک تدبیر کر لی ہو، اور ہم مسلمان ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے ہوں۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اس طرح کا کوئی عمل شریعت میں نہیں ہے، اور ہمیں سیرت کی کتابوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے ہیں، اور پھر آپ کا مرض شدت اختیار کرتا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کہ کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، اور آپ کے دل میں یہ تھا کہ اماں جان عائشہ کی باری آ جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ اپنی ازواج مطہرات سے کہا کہ کیا میں عائشہ کے پاس رہ جاؤں؟ تو تمام ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی، تو آپ حضرت عائشہ کے گھر حجرے میں آپ نے قیام فرمایا، اور وہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن گزرے، اور وہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور وہیں حضرت عائشہ کے حجرے ہی میں آپ کا روضہ بنا۔